آپ کی کرکٹ ڈکلائن کے اوپر جا رہی ہے اور جاتی جا رہی ہے یہ رک نہیں رہی. پیار اور محبت یہ کہ نہیں یار اتنی کٹ کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے بھائی. غصہ مت کیجئے, غصہ اس لیے مت کیجئے جب ہمارے جو کرتا دھرتا ہے جب ان میں کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں ہے تو آپ کس بات کا غصہ کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے اس کو کیا اعلان کیا تھا, سرجری ہوگی, سرجری کرنے جا رہے ہیں. کہاں ہے وہ سرجری؟ اسلام آباد کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے 27 اگست کا اپنا لاہور کا جلسہ بھی جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. صرف چند ہزار فالوورز کی دوری کے اوپر ہیں, سبسکرائبرز کی دوری پہ ہیں. ہم 15 لاکھ سبسکرائبرز کا میگا ٹارگٹ جو ہے انشاءاللہ جلد اچیو کریں گے آپ کی مدد سے. لیکن ذرا سب سے پہلے خبریں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو سب سے بڑا دھچکا میرے خیال میں آج کا جو لگا ہے, اگر اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو نا انصافی ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جناب پہلی دفعہ تاریخی طور پہ اس نے جو ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. بنگلہ دیش سے ہم ٹیسٹ میچ ہار گئے, اور وہ اور کہیں نہیں ہارے بلکہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ ہم ہارے ہیں. اور صرف 30 رنز کا ہدف جو ہے وہ دیا گیا تھا, اور بغیر کسی نقصان کے دوسری اننگز کے اندر جو ہے وہ بنگلہ دیشی ٹیم نے یہ ہدف پورا کر لیا. اور دوسری اننگز میں جو ہے وہ ہماری ٹیم صرف 140 رنز کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جب ایسی پرفارمنس ہوگی تو پھر دوسری ٹیم کا جیتنا جو ہے وہ بنتا ہے. اس میں بنگلہ دیش کے اوپنر ذاکر حسن نے 15 رنز اور شادمان اسلام نے جو ہے وہ 9 رنز بنائے. دوسری اننگز کے آغاز میں ہی 23 رنز کے اوپر سائم ایوب جو ہے وہ اپنی وکٹ گوا بیٹھے, اور شان مسعود اور عبداللہ شفیق کریز پر موجود تھے. شان مسعود روایتی انداز میں 14 رنز بنا کے کیچ آؤٹ ہوئے. بابر اعظم جو ہے 22 رنز بنا کر بولڈ ہوئے. پہلی اننگز میں جو ہے انہوں نے 0 بنایا تھا, اور سعود شکیل نے آتے ہی کریز سے باہر نکل کر چھکا لگانے کی کوشش کی اور 0 کے اوپر جو ہے وہ سٹمپ ہو گئے. سعود شکیل جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ہی از دا نیکسٹ رائزنگ سٹار, آپ ایسے موقع کے اوپر اگر ایسی شاٹ کھیلیں گے تو آئی ہیو مائی ہیوج ڈاؤٹس اباؤٹ یو کہ آپ اگلے سٹار ہیں یا نہیں ہیں جب آپ اس قسم کی شاٹ کھیلیں گے. تو بہرحال اوور آل جو ہے وہ یہ پرفارمنس رہی ہے. اور اس کے بعد شائقین میں جو ہے بڑا سخت جو ہے وہ غصہ ہے. دیکھیے, غصہ مت کیجیے, غصہ اس لیے مت کیجیے کیونکہ جب ہمارے جو کرتا دھرتا ہے جب ان میں کوئی غصہ نہیں ہے, جو پاکستان کرکٹ کو سنبھالتے ہیں, جب ان میں کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں ہے تو آپ کس بات کا غصہ کر رہے ہیں. آپ کو نا 1 منٹ کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے یہاں پہ ایک تو میموری کا بھی چکر ہے نا, بڑی شارٹ میموری ہوتی ہے پاکستانی عوام کی, تو آپ کو ذرا یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کس سفر پہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے اور بنگلہ دیشی پلیئرز نے جو ہے وہ آپ کو کسن مکی آپ کے ساتھ ہوئے ہیں. آپ کی یہ جو چھترول ہوئی ہے یہ کوئی ابھی سے سٹارٹ نہیں ہوئی ہوئی, یا آپ کی چھترول جو ہے وہ امریکہ سے شروع ہوئی ہوئی ہے جب آپ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور اس وقت بھی میں کہہ کے پٹ گیا, بول کے پٹ گیا کہ جناب یہ ٹیم آپس میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے, جب تک آپ چند لوگوں کو سزا نہیں دیں گے. اس وقت آپ کو یاد ہے محسن نقوی صاحب نے اس وقت کیا اعلان کیا تھا, سرجری ہوگی, سرجری کرنے جا رہے ہیں. کہاں ہے وہ سرجری؟ کیا کیا آپ نے سرجری میں سوائے ٹیم مینجمنٹ کے؟ اس کے علاوہ کیا کیا؟ کس پلیئر کو آپ نے کوئی سزا دی ہے, کوئی بڑے سپر سٹارز کو؟ بابر اعظم کے بارے میں 1 منٹ کے لیے, بابر اعظم کی فٹنس کے اوپر جو ہے بہت سے سوال ہو رہے ہیں. بابر اعظم نے کیچ ڈراپ کیا, ان کی فٹنس کے اوپر بہت سے سوال ہو رہے ہیں کہ وہ ہی از ناٹ سیریس اینی مور, یا ان کی وہ فٹنس ہی نہیں ہے. کور ڈرائیو کی ہم بات کرتے ہیں جناب, بڑی خوبصورت کور ڈرائیو ہے. کور ڈرائیو کے اندر ہی انسائڈ ہے جو کہ بولڈ ہوئے ہیں وہ دوسری اننگ کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد باقی ٹیم کے اندر جو گروپنگ کا چکر ہے, شاہین شاہ افریدی, ان کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے ہیں. تو جیسا تھا ویسے ہی چل رہا ہے. کوئی شان مسعود جو ہے وہ, شان مسعود تو پہلے بھی ٹیسٹ کیپٹن تھے نا, مطلب وہ تو پہلے آپ نے اناؤنس کیا ہوا تھا. تو اس میں کیا وہ واٹس دا ڈفرنس؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پہلے امریکہ تھا اور اب پاکستان ہے, ہاں یہ البتہ ایک ڈفرنس ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں جو بہت بڑا ڈفرنس ہے, وہ یہ ہے کہ شرم کا مقام ہے آپ کے لیے. شرم کا مقام اس لیے ہے کہ شان مسعود صاحب جو ہیں وہ بعد میں فرماتے ہیں کہ جی وہ پچ جو ہے وہ جس طرح ہم نے اس کو ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا پچ نے ویسے پرفارم نہیں کیا. آپ نے اسپنر نہیں کھلایا, اور وہ اسپنرز ہی جو ہے وہ آپ کو, ان کے بنگلہ دیش کے جو اسپنرز ہیں وہی آپ کو مار کوٹ کے جو ہے وہ گئے ہیں. حقیقت یہ ہے. تو اگر ایک کپتان اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر اپنی پچ نہیں بنوا سکتا, اس کو پچ کا ہی آئیڈیا نہیں ہے کہ پچ جو ہے وہ کس طرح ریاکٹ کرے گی, اور اس کے مطابق آپ نے اپنے پلینگ 11 جو ہے وہ کس طرح تیار کرنے, تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر اس کپتان کا میں اچار ڈالوں, میں کیا کروں اس کپتان کا؟ تو دس از واٹس گوئنگ آن.
اور دوسری بات یہ میں تو اب آئی ایم سوری میں اگلی نا ذرا کڑوی بات کرنے لگا ہوں, اس کو ذرا برداشت کر لیجیے گا, تھوڑا سا مادہ پیدا کیجیے گا اپنے اندر برداشت کا. آپ کی کرکٹ ڈکلائن کے اوپر ہے, آپ کی کرکٹ ڈکلائن کے اوپر جا رہی ہے اور جاتی جا رہی ہے, یہ رک نہیں رہی. اور میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ ابھی آپ نے راک باٹم ہٹ کیا ہی نہیں ہے. راک باٹم کیا ہوتا ہے؟ یوں آپ کی یوں گرنا شروع کریں نا تو پھر ایک سطح آتی ہے جہاں پہ جا کے آپ یوں کر کے وجتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ جی اب یہاں سے ہم دوبارہ اوپر چڑھنا شروع کریں گے. یہ سلسلہ ابھی جا رہا ہے. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے راک باٹم کے قریب بھی آپ نہیں آئے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو بینچ اسٹرینتھ ہی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بینچ اسٹرینتھ ان لوگوں کو کون چینج کرے گا. وہ سرفراز احمد جن کو آپ نے پانی پلانے کے اوپر لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ریپلیس کریں گے. میری نظر میں تو سرفراز ہے آلریڈی پاسٹ از پرائم ناؤ, اس سے ریپلیس کروائیں گے آپ. تو آپ کا راک باٹم تو ابھی آنا ہے جس طرح کی آپ کی صورتحال ہے. باقی تجھے ایڈ کروا لو انہیں کھولو. یہ آپ کو بابر بھائی آپ کو بتائیں گے کہ ڈیٹا کتنا رہ گیا, یا آپ کو سمجھائیں گے کہ جناب ڈیٹا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے. میں اسی لیے وہ جب ارشد ندیم نے جب گولڈ جیتا تھا نا, میں اسی لیے اس وقت میں کہتا تھا کہ اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ پاکستان جو ہے وہ دیگر گیموں کی طرف اب دھیان دے. ان لوگوں کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ جو آپ نے لگا دیا, اب آپ کے چیمپئنز ٹرافی ہونے لگی ہے جس کے چکر میں آپ کے جو اسٹیڈیمز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ کتنے کی یہ اپ گریڈیشنز ہو رہی ہیں, کتنا پیسہ لگ رہا ہے اس کے اندر؟ اور ٹیم آپ کی جو ہے وہ ایسی پرفارم کری. جب آپ کی ٹیم ایسی پرفارم کرے گی, کون جائے گا ان میچز کو دیکھنے کے لیے؟ ہو وڈ بی انٹرسٹڈ؟ الٹیمیٹلی جب لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے, لوگ تنگ آ جائیں گے اس قسم کے ان 11 لڑکوں کے ایسی پرفارمنس سے, سپانسرز پیچھے ہو جائیں گے, یا سپانسرز اتنے پیسے نہیں دیں گے ایڈز کے. جب وہ سپانسرز پیسے نہیں دیں گے, آپ کا آٹومیٹکلی پیسے کا ڈکلائن سٹارٹ ہو جائے گا. اینڈ پیسہ از سم تھنگ, آئی ایم سوری ٹو سے, چاہے آپ کو برا لگے, پیسہ ایک ایسی چیز ہے وچ میکس دا ورلڈ گو راؤنڈ, وہ چلاتا ہے. تو یہ ڈکلائن پہ ڈکلائن جو ہے وہ کام چل رہا ہے. محسن نقوی صاحب, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو دس. محسن نقوی صاحب نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا آج سے چند ہفتے پہلے, لیکن میں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم ٹوٹلی ناٹ ود دس تھنگ کہ ہی شوڈ بی ویئرنگ 2 ہیٹس, کہ آپ نے 2 عہدے سنبھالے ہیں. وزیر داخلہ بھی ہیں آپ پی سی بی چیئرمین بھی ہیں, اس کے بعد آپ صرف یہ نہیں بلکہ آپ نیگوشیٹر بھی ہیں. ابھی آپ گئے ہوئے تھے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے بھی گئے تھے, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے پی سی بی چیئرمین ہونا. اور ہم جس طرح کے رزلٹ ہمیں, مطلب آپ بنگلہ دیش, ابھی آپ اگر اب ادھر جا کے صرف امریکہ کی دیکھتے ہیں, آپ تو امریکہ سے ہار کے آ رہے ہیں, آپ تو امریکہ جیسے ملک سے ہار کے آ رہے ہیں. تو بنگالی جو ہیں وہ تو پھر بھی ان سے بہتر کرکٹ کھیلتے ہیں نا. تو اگر آپ ان سے ٹیسٹ ہار گئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کی عزت جو ہے وہ تو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ اس کا تیا پانچا ہونے ہی والا تھا. آپ مشکل سے ہی بچے ہیں. آپ کے ساتھ افغانستان سے بھی جو ہے وہ نسیم شاہ نے وہ 2 چھکے لگا کے آپ کو بچا لیا تھا, ورنہ ادھر ہی آپ کا تیا پانچا ہو جانا تھا. سو اٹس ہائی ٹائم ناؤ. اب میں تو اچھا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے ہارڈلی بس صرف چند ہائی لائٹس دیکھی ہیں. میرا تو دل ہی نہیں کرتا ان لوگوں کو دیکھنے کو, بالکل دل نہیں کرتا ان کو دیکھنے کو. اور وہ شاید اس کی بھی وجہ شاید ایک پیار اور محبت ہی ہے. پیار اور محبت ہی ہے کہ نہیں یار اتنی کٹ کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے بھائی, اتنا برا حال ہوتا ہوا آپ کا دیکھ نہیں سکتے, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں یار مٹی پاؤ کی کرنا ہے یار, چلو باقی دعا کریں, دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کوئی بہتر جو ہے وہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں. اچھا جی, اس کے علاوہ صحافی ہیں ثناء اللہ خان صاحب, انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے اور پی ٹی وی کے اندر, یہ تو ہوگی پی سی بی, اب پی سی بی سے آ جائیں پی ٹی وی. پی سی بی میں تو کوئی زیادہ تبدیلیاں نہیں آ رہی, ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں لیکن ٹیم کے حوالے سے کوئی زیادہ تبدیلیاں نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ پی ٹی وی کے اندر جو ہے سنا ہے بہت سی تبدیلیاں جو ہے آ رہی ہیں. میں یہ ثناء اللہ خان صاحب کی اسٹوری ہے, انہوں نے کہا جی پی ٹی وی میں 6 نئے اینکرز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. اس میں انہوں نے نام دیے ہیں جی بینش سلیم, رضی دادا, امین حفیظ, نجم ولی خان صاحب, شعیب چودھری اور ماجبین. یہ جناب جو ہے وہ شعیب چودھری اور ماجبین جو ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نیوز کے اوپر مارننگ شو کرتے تھے, تو ان کو بھی اب ہائر کیا گیا ہے. اور اس طرح یہ دیگر اینکرز بھی جو ہیں, رضی دادا اور رضی دادا تو خیر بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں, نجم ولی صاحب بھی بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں, بینش سلیم جو ہیں وہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز میں کام کرتی رہی ہیں, اب جو ہے وہ پی ٹی وی کی طرف انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی وہ جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان میں سے اکثر کو 1 ملین 10 لاکھ روپے سے اوپر کی سیلری کے اوپر جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے. اور
ان کا اعتراض ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ اعتراض کر رہے تھے. اب یہ دوبارہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. حکومتی سائڈ سے میری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پی ٹی وی کے اندر ہم یہ سارے جو چینجز کر رہے ہیں, ہم ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں پی ٹی وی کی, اور ہم پی ٹی وی کو جو ہے بہتر طریقے سے لانا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو برنگ ان دوز اینکرز جو پبلک کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے پی ٹی وی سے فارغ کر دیا ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے پی ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ تھے, اور آپ نے ان کو نوکریوں سے نکال دیا. تو یہ کون سا فارمولا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور آپ اس موو کو کس طرح دیکھنا چاہیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اگر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کاسٹ کٹنگ کرنی ہے, آپ نے خرچے بچانے ہیں, تو پھر آپ تو بڑے مہنگے پیکیجز کے اوپر, اور آبویسلی ان اینکرز کا رائٹ ہے کہ وہ اگر ہائی پیکیجز کے اوپر آتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے. تو لیکن کیا یہ نئے آنے والے اینکرز جو ہیں وہ جو مالی مشکلات ہیں پی ٹی وی کی اسپانسرز کے ذریعے اور ریٹنگز کے ذریعے, کیا اس کو امپروو کر پائیں گے یا نہیں؟ آبویسلی ٹائم ول ٹیل دیٹ. ابھی ہم اس کے بارے میں جو ہے کوئی اسسمنٹ اتنی جلدی جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جناب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جناب پٹریاٹا پہنچ گئے. آج کل مری کے گلیات کے اندر جو ہیں ان ایریاز میں بہت گھوم رہے ہیں. پٹریاٹا پہنچ گئے اور جناب بغیر کسی پروٹوکول کے وہ پٹریاٹا ان کی آمد ہوئی. تو نواز شریف اور مریم نواز جو ہے کشمیر پوائنٹ پہ اپنی رہائش گاہ سے پٹریاٹا روانہ ہوئے. مریم نواز کے پٹریاٹا پہنچنے تک انتظامیہ بھی وہاں پہ بے خبر تھی, اور نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ 2 روز سے کشمیر پوائنٹ میں جو ہے فی الحال قیام پذیر ہیں. اس کے علاوہ جناب سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب نے جو ہے البتہ کہا کہ جی نواز شریف کو پاکستان بلوار کر مری والے فریزر میں بند کر دیا گیا, اور نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اختتام کی طرف جاری ہے. آج سے چند دن پہلے نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ وہ علاج کی غرض سے جو ہیں میاں صاحب ان قریب لندن جا سکتے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ بہت دوستی ہے نجم سیٹھی صاحب کی, تو ان کی کئی بھی بات جو ہے اس ویٹ ہوتا ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ وہ لندن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے چلے جائیں. اب اس کو ایکچولی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک اور کامنٹری کہیں پہ ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ یہ چیف جسٹس والا معاملہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ کس پاس سے بیٹھتا ہے. اچھا, یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر اور لاہور کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ حکومت جو ہے نا وہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس پیر والے دن بلا رہی ہے, اور ٹیوزڈے کو جو ہے سینٹ کا اجلاس بلا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے, اور اس کے بعد اس کے ذریعے کوئی جوڈیشل پیکیج لانے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے, جس کے اندر ججز کی تعیناتی کے حوالے سے, ان کا طریقہ کار کے حوالے سے جو ہے کوئی امینڈمنٹ کر دی جائے. لیکن امینڈمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ امینڈمنٹ کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس فی الحال نمبر پورے نہیں ہیں. انٹل اور انلیس مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیں تو پھر نمبر گیم چینج ہو سکتی ہے. یا پھر نجم سیٹھی صاحب نے اپنے شو کے اندر ایک بات کہی جس پہ بہت سے تجزیہ کاروں نے ان سے اختلاف کیا, اور وہ یہ تھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ہی چند افراد جو کہ فی الحال آزاد ان کی حیثیت ہے, کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں پی ٹی آئی کا ممبر جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا ہے یا ان کا نوٹیفکیشن نہیں نکالا ہے. اگر انہوں نے جو ہے وہ لائن کراس کر لی اور لائن کراس کر کے حکومتی سائڈ پہ جا کے ووٹ دے دیا تو پھر حکومت کے نمبرز جو ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ چند تجزیہ کاروں نے وہ نکالا ہے کہ جناب کسی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر جو ہے آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے ہیں. تو لیکن اگر وہ آزاد ہوں, اگر وہ تمام افراد آزاد ہوں تو پھر کیا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن پھر اس کے اندر بھی پوائنٹ یہ آتا ہے کہ قانونی طور پہ تو شاید اس کی ایک جو ہے وہ فیزیبلٹی نکل آئے, لیکن سیاسی طور پہ اس کے بعد ان کے حلقے کے لوگوں کا کیا حال کریں گے کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے حق پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ووٹ لے کر گئے ہیں, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ آپ نے الیکشن جیتا ہے, تو ادھر جا کے ووٹ جو ہے وہ حکومت کو دے دیا آپ نے. تو اس لیے حکومت کے حوالے سے جو ہے نا مطلب ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. عطاء اللہ تارڑ صاحب سے نے البتہ اس بارے میں ایک پروگرام کے اندر شامل تھے, اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ جناب آپ کو یہ بالکل غلط فہمی ہے, حکومت کسی قسم کا ایسا جوڈیشل پیکیج جو ہے وہ لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر جو ہے کوئی ایسا پیکیج ہم نہیں لے کر آ رہے. لیکن حکومت وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ بز بڑی اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی جو وہ خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی عمر جو ہے وہ 65 کے بجائے 62 سال جو ہے وہ کر دی جائے. یہ بھی ایک ریومر جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر ایسا ہوتا ہے تو بیسیکلی اس میں یہ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ 1 ماہ کے لیے چیف جسٹس ہوں گے,
جسٹس منیب جو ہے وہ 1 سال کے لیے لیکن کیا 64 سال کے جسٹس امین الدین، 63 سال کے جسٹس مندوخیل، اطہر من اللہ، مصطفی ہلالی فوراً ریٹائر ہو جائیں گے؟ تو بہت سی اس میں بھی ابھی ایمبیگوٹی ہے، ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر یہ 65 سے 62 والا فارمولا ہوتا ہے تو اس میں پھر آخر کیا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اسد ملک صاحب نے ڈان کے اندر جو ہے وہ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ممکنہ طور پہ ججوں کی رضامندی کے بغیر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ان کے تبادلے کے حوالے سے آئینی شکل میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ ڈسکشنز میں آ رہا ہے، اور ڈان میں یہ جو خبر آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آئین کے ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے سے متعلق آرٹیکل 200 میں ترمیم نام نہاد آئینی پیکج کے اجزاء میں سے ایک ہے جسے حکومت کی لیگل ٹیم کی جانب سے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق صدر کسی ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی جج کو ان کی رضامندی اور صدر کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا قانون کے مطابق فی الحال۔ لیکن ذرائع نے کہا ہے کہ اس آرٹیکل میں مجوزہ ترمیم میں لفظ ان ججز کی رضامندی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حکومت چیف جسٹس اور تبادلہ دینے اور لینے والی عدالتوں کی چیف جسٹس کی مشاورت سے جج کا تبادلہ کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ ابتدائی طور پر 5ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں شامل کیے جانے والے مذکورہ آرٹیکل کے ایک پرووائزو کے میں صدر کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ جج کو ان کی رضامندی یا مشاورت کے بغیر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تاہم 18ویں ترمیم نے اس شرط کو ختم کر دیا اور جج کی رضامندی سے تبادلے کو جو ہے وہ مشروط کر دیا۔ تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی لائی جائے۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے 27 اگست کا اپنا لاہور کا جلسہ بھی جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات شوکت بسرا نے جو ہے اس کا باقاعدہ بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کے بعد لاہور میں ہونے والے جلسے کی نئی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ تحریک انصاف لاہور کی قیادت چونکہ میدان میں موجود نہیں ہے، اس کی وجہ سے جلسے کی تیاریاں نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑا ایک پرابلم آیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دے دیے ہیں، تو جس کی وجہ سے لاہور میں آپ جلسہ منعقد کس طرح کریں گے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قیادت کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں اس کی وجہ سے بیسکلی یہ جلسہ جو ہے وہ لاہور کا جلسہ بھی جو ہے منسوخ کرنا پڑا۔ لیکن اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ عارف الوی صاحب کو جو ہے وہ شاید یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پارٹی کے اندر یہ جو مختلف اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں۔ اس کے علاوہ جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جعلی بیانیہ چلا رہی ہے، بیرونی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ سیالکوٹ میں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں، پاکستان کی وحدت کا بھرپور دفاع کیا جائے گا، جلسہ کامیاب ہونا ہوتا تو کبھی منسوخ نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مقصد دوبارہ 9 مئی کرنا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال گولڈ سمتھ کے ذریعے کئی آرٹیکل چھپوائے گئے، آپریشن گولڈ سمتھ کے ذریعے یہ حکومت میں آئے اور پارٹی بنائی۔ یہ چاہتے ہیں کہ حالات ایسے کر دیے جائیں کہ حالات سنبھالے نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی ہونے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں، ان کا جلسہ اگر کامیاب ہو رہا ہوتا تو کبھی منسوخ نہ کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یقینی طور پہ عمران خان کو جلسے کی ناکامی کے بارے میں بتایا گیا تھا، اعظم سواتی کو بڑی دیر بعد عمران خان سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا، یہ انہوں نے خود اسیسمنٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ جلسہ جو ہے اسے منسوخ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور نے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور صوبائی وزراء سے اعتماد حاصل کرنے کے لیے اقرار نامے پر دستخط کرا لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے اجلاس کی صدارت علی امین گنڈا پور نے کی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے 70 سے زائد اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی شریک ہوئے، اور جبکہ اراکین اسمبلی عاطف خان، جنید اکبر، شکیل خان اور شہرام ترکئی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ جیو کے مطابق اجلاس میں ملک کی سیاسی اور صوبے کی انتظامی صورتحال پر غور کیا گیا، اور اس دوران اراکین اسمبلی سے ایک اقرار نامے کے اوپر جو ہے وہ دستخط کروائے گئے، اور اس میں اقرار نامے میں دستخط وزیر اعلیٰ عمران خان اور گڈ گورننس کمیٹی پر اعتماد سے متعلق تھے، اور رکن قومی اسمبلی شیر علی ارباب نے اقرار نامے پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے گڈ گورننس کمیٹی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے گڈ گورننس کمیٹی کے ارکان پر اعتراض کیا، اور اس اجلاس میں شکیل خان کی کابینہ سے برطرفی سے متعلق بھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کابینہ سے برطرف وزیر شکیل خان نے تمام حقائق جو ہے وہ پبلک کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ان کا اور علی امین گنڈا پور کا جو آپس کا ایک ایشو چل رہا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں پبلکلی جو ہے وہ یہ سارا کچھ میں بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ منگل کو میری عمران خان سے ملاقات ہے، اگر ملاقات میری نہ کروائی گئی تو مالا کنڈ میں جلسہ کر کے وہ تمام حقائق جو میں نے عمران خان کو دکھانے ہیں پھر میں جلسے میں پبلک کر دوں گا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا لیکن اسے مؤخر کر دیا گیا۔
پہلے اجلاس 19 اگست کو طلب کیا تھا، وہ 26 اگست تک ملتوی کیا گیا. اب 26 اگست کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اجلاس جو ہے وہ اب 2 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. تو اور یہی بات کہی جا رہی تھی کہ یہ جو شکیل خان صاحب ہیں یہ چونکہ اس اجلاس کے اندر کچھ بول دیں گے تو اس وجہ سے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس میں عمران خان صاحب نے اپنا وکیل تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور اس میں علی ظفر صاحب جو ہے وہ پہلے ان کی وکالت کر رہے تھے، اب ان کی جگہ عزیر بھنڈاری صاحب کو جو ہے وہ وکالت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کو اجلاس میں معاہدے کے نکات پر مرحلہ وار عمل درآمد پر اتفاق ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف نے اس اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کی. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، ملک احمد خان جو ہے وہ اجلاس میں شریک ہوئے. پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ حسن مرتضیٰ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، ندیم افضل چند اور علی حیدر گیلانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ شرکت کی اور اس کے بعد ان کے آپس میں جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.